ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کی مبارک رات ہے، اس لیے سوچا کہ اس کا آغاز اس رات مبارک رات میں شروع کر دوں۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ہم پہلی قسطیں حج کی لکھی تھی، لیکن اس کے بعد مدینے کی زیارت اور اس شہر کے سلام کی لیے حاضری میں دیر ہو گئی ہے۔ معذرت خواہ۔ آج سے میں مدینہ شریف کا سفر شروع کر رہی ہوں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے اور میں وہاں کی زیارات اور وہاں کی تجلیات کا صحیح نقشہ کھینچ سکوں۔ آپ سب میرے لیے دعا گو کہ اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا کرے۔ اب ہم نے حج تو کر لیا، طواف کر لی، سعی کر لی، حج کے رکن ادا کر دیے، یہ سب ہم پہ فرض تھے جو ہم نے فرض نبھا دیے اور ہم نے حج کر دیا۔ لیکن حج میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ حج کے بعد آپ میرے محبوب کے در پر حاضری کے لیے جائیں۔ مدینہ شریف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کیا، کیونکہ مکہ شریف میں جتنی بھی ہم نے عبادات کی ہیں وہ سب فرض تھے، آپ کو مجبوراً وہ کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی فرض چھوڑا تو حج اور عمرہ کے فرائض میں کوتاہی ہو جائے گی، وہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے فرائض مکہ تک ختم ہو گئے۔ اب مدینہ شریف کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس کا دل نہ چاہے وہ جائے گا، اس لیے اللہ نے فرض نہیں لکھا۔ کہا کہ امتی کا تعلق مکے سے ہے، عاشق کا تعلق مدینے سے ہے، اب عاشق میرے نبی کے در پہ اپنی محبت میں ہی جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کو ایک افضل عبادت قرار دیا اور مقبول عبادتوں میں لکھا، اور خود کہا کہ میں اور میرے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ فرض قرار نہیں دیا کہ جسے چاہت ہوگی وہ خود پڑھے گا، بتا دیا اس کی فضیلت، لیکن فرض قرار نہیں دیا۔ اب آپ مدینہ شریف کا سفر شروع کرنا ہے۔ اس کے مدینہ شریف جانے کے دو راستے، وہ راستہ جو دل رات جس راستے سے
مسلمان مدینہ شریف مکے سے جاتے ہیں، گاڑی پہ جائیں، بس پہ جائیں، ویگن پہ جائیں، جب بائی ٹرین جانا چاہیں تو بائی ٹرین جائیں، لیکن ایک راستہ وہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہ راستہ اختیار کیا، اس راستے سے آپ سب سے پہلے قبا پہنچے۔ وہ راستہ غار ثور سے جو آپ نے اختیار کیا، اگر آپ چاہیں تو وہاں ٹیکسی والے سے کہیں تو اس راستے سے آپ کو لے جا سکتا ہے۔ وہ راستہ لمبا ہے، تھوڑا ایکسپینسو بھی ہے، یعنی کہ تھوڑا مہنگا ہے اس راستے سے، تو لیکن اگر شوق ہو ایک آدھ دفعہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس راستے کا مزہ اپنا ہی ایک ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نامی ایک آدمی کو جو کہ راستوں کا ماہر تھا اسے مقرر کیا تھا کہ وہ آپ کو غار ثور سے مدینے کی طرف چھپتے چھپاتے راستوں سے لے جائے، لہذا اس نے مدینہ شریف کا رخ کرنے کی بجائے یمن کا رخ اختیار کیا اور وہ یمن کی طرف گیا، پھر یمن سے وہ ساحل کی طرف مڑا، پھر اس نے ساحلی راستہ اختیار کیا، وہ احمد اس کے راستے سے بحیرہ احمر کے راستے جو ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ گیا، اس ساحل کے ساتھ نہیں جو اس گیا جو آپ جب جدے اترتے ہیں تو جو وہاں سمندر ہے اس کے راستے میں بحیرہ احمر کے راستے جو ساحل ہے اسی راستے سے چلتے چلتے آپ نے معبد کا بھی ذکر سنا ہوگا کہ اس خیمہ ایک دیکھا تو وہاں آپ حضرت ابوبکر صدیق کچھ دیر کے لیے رکے کہ اس سے کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی شاید انتظام ہو جائے، تو وہاں آپ نے بکریوں کا ان کی دودھ نکالا، جو کمزور بکری کھڑی تھی ان کو بھی دودھ دے گئے اور خود بھی، لیکن اس نے آپ کا نام نہیں پوچھا، ذکر آپ نے سنا ہوگا، وہ اسی راستے میں ہے۔ راستے میں بدر نہیں آتا، بدر سے تھوڑا مختلف راستہ کٹ کرتا ہوا یہ قبا کی طرف چلا جاتا ہے، بہت خوبصورت راستہ، آگے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ارد گرد باغات ہیں، سرسبز کھجوروں کے مختلف چیزوں کی، یہ ان کے راستے ہوتا ہوا آپ قبا پہنچے، لہذا ہم بھی قبا پہنچ گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے جو روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی اور کچھ دن یہاں قیام کیا، لہذا میں اس کی تصویر بھی آپ لوگوں کو سینڈ کرتی ہوں جہاں ایک کنواں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ نے کہا کہ جو آیا ہے وہ اس کو جنت کی بشارت دی تھی، کہا اس کے بعد جو آئے گا پھر اس کو دی، اس طرح سارے چاروں خلفائے راشدین باری باری آتے رہے اور اس کنویں کے گرد بیٹھتے رہے اور آپ ان سب کو جنت کی بشارت دیتے رہے۔ وہاں وہ کنواں تو موجود نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کا دائرہ اور نشاندہی ہے۔ اسی طرح اس مسجد میں چھت پہ دو چھوٹے، اتنے چھوٹے نشان ہیں، اس کی تصویر بھی آپ لوگوں کو بھیج دیتی ہوں، اگر آپ چھت پہ دیکھیں مردوں والی سائڈ پہ وہ دو نشان ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی تھی۔ اور لوگوں نے مدینہ شریف کے لوگوں نے کہا کہ مکے والے تو طواف کرتے ہیں، اس طرح وہ عمرہ کرتے ہیں، وہ تو ہم سے ثواب میں آگے نکل جائیں گے، تو ہم مدینے والے تو اس سے محروم ہیں، تو آپ نے اللہ کے آگے دعا کی تھی اور اللہ نے وہ دعا قبول کی کہ جو کوئی یہاں آئے اور 2 نفل ادا کرے اس کو عمرے کا ثواب ہے، اس لیے زائرین جو بھی جاتے ہیں وہاں جا کے 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں جب بھی آپ کسی مسجد کی زیارت کے لیے جائیں
تو مسجد کا حق ضرور ادا کریں۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ آپ طور کا نماز نفل تحت مسجد کی نیت کر کے پڑھیں، پھر آپ 2 نفل اس کے علاوہ پڑھیں۔ تو بلکہ مسجد کی دعا یہاں سے جاتے ہوئے یاد کر کے، مردوں کو تو یاد ہوگی، عورتیں خصوصاً یاد رکھیں، بابا بے رحمت میں دیکھا کہ پڑھ کے اندر داخل ہوں، بلکہ یہ بھی نیت کریں کہ میں سنت کے طور پر اعتکاف میں مسجد میں جتنی دیر رہوں میرا شمار کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دعا ضرور حج والی کتاب میں، بلکہ دروازے پر بھی جب آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس کے باہر لکھی ہوتی ہے، تو وہ پڑھ کے ضرور عورتیں داخل ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں مسجدوں میں جانے کا عورتوں کا رواج نہیں، وہ باجماعت نماز پڑھنا نہیں جانتی، اس لیے انہیں تھوڑا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر امام صاحب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ رکوع میں ہوتی ہیں، تو نماز باجماعت ضرور سیکھ کر جائیں، تاکہ پیارے نبی کے شہر میں داخل ہوں تو ہمیں وہاں کے اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سب آتے ہیں۔ یہ تو وہ راستے کا ذکر کیا جو میرے نبی پاک نے اختیار کیا، لیکن جو عام راستہ ہے جس پہ لوگ آتے جاتے ہیں، جب وہ راستہ تقریباً سب اسی راستے سے جاتے ہیں، جب آپ کی بس، ویگن یا ٹیکسی مدینہ شریف کے قریب پہنچتی ہے تو مدینہ شریف کے آثار نظر آنے شروع ہوتے ہیں، اور آپ کی طبیعت بھی بدلنا شروع ہوتی ہے، کچھ عجیب کیفیت ہوتی ہے، کچھ عجیب انسان کی حالت ہو رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہا ہے، جہاں آپ اپنی قبر اثر میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ ایک تصور انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، تو اس لیے جیسے ہی آپ کو شہر کے آثار نظر آئیں، خوب درود و سلام اپنے نبی پہ بھیجیں اور پڑھیں۔ بے شک آپ نعتیں سنیں، نعتیں پڑھیں میرے نبی کے، اور اس طرح آپ شہر میں داخل جب ہوں تو آپ کو محسوس ہو کہ اب دنیا کے اس خطے میں آ گئے ہوں جس کی مثال نہیں، جو میں نے شروع میں شعر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ کلام مجید نے کھائی جہاں، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر کی بھی قسم میرے رب نے کھائی۔ اب آپ مدینہ شریف پہنچ چکے ہیں، جہاں آپ کا ہوٹل ہے، آپ اس ہوٹل میں جائیے گا، جا کر آرام کیجیے، نہائیے، خوشبو لگائیے، اچھے کپڑے پہنیے، پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جائیے۔ پہلی دفعہ جو جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج کل ایک راستہ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ نے حضور کی زیارت کے لیے جانا ہے، وہ انہوں نے مختلف تختے لگا کر وہ راستہ بنایا ہوا ہے، اب آپ ہر وقت یا ڈائریکٹ اندر داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے جب آپ مسجد میں اس راستے سے جائیں گے تو دروازہ وہی باب السلام ہے جس کے ذریعے جب یہ راستے نہیں بنے تھے تب بھی لوگ باب السلام کے راستے داخل ہوتے تھے، اب بھی ان میں گھومتے گھماتے وہ باب السلام میں داخل ہوں گے۔ جیسے ہی آپ باب السلام میں داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پر ایک بہت مشہور زیارت ہے، آپ اپنے سیدھے ہاتھ والی دیوار کی طرف دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سرخ پٹی میں سنہرے حرفوں سے کچھ عبارت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے درمیان میں ایک سوراخ ہے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کاریگر یہاں ایک اینٹ لگانا بھول گیا، بھولا نہیں۔ اس زیارت کی بھی ایک داستان ہے۔ پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ جو مردوں کی طرف ہے مرد ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن رب چاہے تو پتہ نہیں وہ کیسے موقع بنا دے
تو آپ کے بھی نصیب میں عورتوں کی وہ زیارت ہو جائے، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کی ہے۔ یہ بھی اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے وہ جگہ دکھا دی، ورنہ میں کہاں اور میری اوقات کہاں۔ اس کی بھی ایک کہانی ہے، کیونکہ وہ ذرا لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو انشاءاللہ اگلی قصے میں پیش کروں گی۔ یہ میرا تعارف تھا اس کام کو شروع کرنے کا، آغاز ہے میرا۔ اللہ قبول کرے۔ اللہ حافظ۔